بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ انسان کا مزاج ہے کہ انسان جب وظیفہ کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے تو اسے رزلٹ جلدی چاہیے ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا فلاں کام جلدی ہو جائے، میں پڑھوں اور کام ہو جائے۔ تو بعض اوقات اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اللہ آپ کو قریب کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات آپ کو عشق عطا کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات آپ کے گناہ ہوتے ہیں جن کی ساتھ ساتھ معافی ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کالک ہوتی ہے، ہمارے اندر کینہ ہوتا ہے، ہمارے اندر بغض ہوتا ہے، ہمارے اندر غرور ہوتا ہے، ہمارے اندر تکبر ہوتا ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکمت ہوتی ہے، وہ وقت نہیں ہوتا اس نعمت کو دینے کا، تو اس لیے اس نعمت کو روک دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت آئے گا، اس بندے کی اتنی ایج ہوگی، اس مقام پر ہوگا، اس پوزیشن میں ہوگا، اس حالت میں ہوگا، تو اس کو یہ نعمت دی جائے گی۔ اور ادھر سے ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ادھر ہم بضد ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ جلدی نعمت دی جائے، اور جب ہم وظیفہ یا درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو مزید ہمارے اندر جلدی کا مزاج آتا ہے، اور شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے کہ تم وظیفہ بھی کر رہے ہو، درود شریف بھی پڑھ رہے ہو، تمہاری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی، تمہارا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں بھی جب حضرت کے پاس حاضر ہوتا اور ان سے عرض کرتا کہ کلید اعظم کا عمل اور درود شریف کا عمل اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ میرا تسلسل کے ساتھ جاری ہے، لیکن حضرت میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، میں وظیفہ بھی کر رہا ہوں تو میرا فلاں کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا یا مجھے وہ نتیجہ نہیں ملا، تو آپ کا یہی فرمان ہوتا تھا کہ آپ وظیفہ جاری رکھیں، اللہ کرم کرے گا اور انشاءاللہ ساری آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی ساری جائز حاجات پوری ہوں گی۔ وظیفہ یہی کرنا ہے، وظیفہ آپ نے نہیں چھوڑنا، وظیفہ آپ نے نہیں بدلنا، اسی کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اور میں مسلسل بے چین رہتا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ کاش اجازت مل جاتی تو فلاں وظیفہ تو کر لیتا، میرا کام جلدی ہو جاتا۔ اصل میں جب حضرت کے درس سنتا تھا تو حضرت ہر درس میں مختلف وظائف بتاتے، اس کی فضائل بتاتے، اس کی کمالات بتاتے، تو میرے اندر بھی شوق پیدا ہو جاتا اور میں سوچتا کہ میں بھی یہ وظیفہ کر لوں۔ تو جب میری حضرت سے ملاقات ہوتی تو رہنمائی ملتی کہ آپ نے وظیفہ وہی کرنا ہے جو آپ کا جاری ہے، انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی، خیریں ملیں گی۔ تو مجھے جو ایک تجسس تھا، ایک سوچ تھی کہ مجھے اجازت کیوں نہیں دی جا رہی، تو اس کے اندر حکمتیں تھی۔ پہلے میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ وظائف کو جمع نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ سارے وظیفے پھر چھوٹ جاتے ہیں، بندہ کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچ سکتا اور وظیفے بھی سارے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو ایک ہی وظیفہ کریں، اور اللہ والے مرشد آپ کو جو وظیفہ تعلیم کرتے ہیں اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، تو ایک وظیفے کے اندر خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ آنے والے وقت میں نے یہ دیکھا کہ حضرت کی باتیں بالکل سچ ثابت ہوئی کہ مجھے اس عمل کی بہترین نتائج ملے۔ میں نے درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ اور کلید اعظم کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اللہ کا فضل تھا اور مرشد کی رہنمائی تھی، تو الحمدللہ کریم اللہ نے ان مشکلوں سے مجھے نکالا، مجھے کامیابیوں سے نکالا۔ میری جو جائز حاجات تھیں، میری جو دل کی جائز خواہشات تھیں، اللہ نے کرم کیا اور وہ ساری پوری ہوئیں۔ جب مجھے اس درود شریف کی خوشبو ملی تو میں نے سوچا کہ ان سارے مشاہدات کو میں لکھوں۔ پھر میں نے اس درود شریف کے مشاہدات کو فیس بک پر لکھنا شروع کیا، لیکن اس کا کوئی خاص رسپانس، رد عمل نہیں آیا، کیونکہ ہمارا نوجوان طبقہ تحریریں کم ہی پڑھتا ہے، کتابوں کی طرف بھی رجحان کم ہے، تحریروں کی طرف بھی رجحان کم ہے۔ پھر یوٹیوب کے پلیٹ فارم کی طرف نظر گئی، ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش شروع کی۔ اللہ نے کرم کیا اور مخلوق خدا تک، مخلصین تک جب آواز پہنچی تو انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، کلید اعظم کا عمل پڑھنا شروع کیا۔ اللہ نے فضل کیا، ان کی مشکلات حل ہوئیں، ان کے مسائل حل ہوئے، انہیں رزلٹ ملا، انہیں بشارتیں دی گئیں، انہیں روحانی خواب ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارتیں ہوئیں اور اہل بیت کی زیارات ہوئیں، صحابہ کرام کی زیارات ہوئیں، اولیاء کرام کی زیارات ہوئیں۔ الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اس کے ثمرات پا رہے ہیں، اس کی برکتیں پا رہے ہیں۔ یہ قادریہ سلسلے کا، میرے مرشد کے سلسلے کا درود شریف ہے، اور میرے حضرت سلسلہ قادریہ کو چلا رہے ہیں۔ لاہور میں واقع خانقاہ تسبیح خانہ میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد ذکر خاص کروایا جاتا ہے، اور اس میں یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ
بہت زیادہ ورد کیا جاتا ہے۔ بروز جمعرات حضرت کے درس کے بعد ذکر خاص کرواتے ہیں، تو اس لمحے بھی یہی درود شریف اجتماعی طور پر کروایا جاتا ہے، جس میں انسان بھی درود شریف لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں، لائیو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، وہاں پر موجود ہزاروں لوگ بھی درود شریف یہ ورد کرتے ہیں، جنات بھی یہ درود شریف ورد کرتے ہیں۔ تو اس درود شریف کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہم مشکلات، مسائل، الجھنوں سے نکل کر خوشحالی کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو اس درود شریف کو محبت سے پڑھتے رہیں، اس درود شریف کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اور اس درود شریف کی تبلیغ کرتے رہیں، اس درود شریف کے مشاہدات، واقعات لوگوں تک پہنچاتے رہیں، تاکہ مخلوق خدا کے اندر اس درود شریف کی محبت پیدا ہو، اس درود شریف کا ورد آئے، اس درود شریف کا ذکر آئے، اس درود شریف کی برکتیں انہیں ملیں، اور ہم ان تک درود شریف کی خوشبو پہنچانے کا جب ذریعہ بنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا صلہ دے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں صلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی اور محبت کے ساتھ درود شریف کا سفر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔